گریٹر اسرائیل منصوبے کی سازش کی جانب ایک اور قدم، اسرائیل کا شام کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا خوفناک منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ یہ 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا خوفناک منصوبہ کیا ہے؟ آئیے عامر رضا سے جانتے ہیں۔ جی عامر بھائی، گریٹر اسرائیل کے لیے جو نیتن یاہو کی کوششیں ہیں وہ دن بہ دن تیز ہوتی جا رہی ہیں، اور اب شام کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا ایک منصوبہ بھی بے نقاب ہوا ہے۔ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ٹچی سا سوال ہے، اور اس میں شاید مجھے اپنے جذبات پہ قابو بھی نہ رہے، کیونکہ یہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، اور وہ سچ ہی ہے، لیکن اس کا وقت معین جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حدیث تو سچ ہے، اور 100% سچ ہے کہ شام کے شمال میں دابق یا عمق میں جو ہے فوجیں، رومی فوجیں یا آپ اس کو یورپین فوجیں کہہ لیں، وہ اتریں گی، اور 80 جھنڈے ہوئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے کوئی 90,000 80,000 لوگ ہوں گے، جو کہ تقریباً 9 لاکھ کی فوج بنتی ہے، اور اس کا مقابلہ مسلم فوج کرے گی جس کی تعداد 25 سے 80,000 کے قریب ہوگی، اور اس فوج کی قیادت جو ہے امام مہدی کریں گے۔ آپ عدیل بھائی پوچھ سکتے ہیں اس موضوع پہ کہ آپ یہ کہاں گریٹر اسرائیل، اور کہاں دامک یا عمق کا میدان، اور کہاں یہ فوجیں، اور یہ سب شروع ہو گیا جی۔ پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اس ساری حدیث کے اندر اگر آپ اس کو مسلم میں ہے جی، مسلم میں موجود ہے یہ حدیث، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ اس میں جو نقشہ کھینچا جا رہا تھا وہی نقشہ بین ہی بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ استنبول جو ہے اس پر یہ فوجیں قبضہ کر لیں گی، اور پھر مسلمان ان پر فتح حاصل کریں گے۔ اب اس سارے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو جو نام دیا جا رہا ہے وہ ڈیوڈ کوریڈور، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر جہاں تک ان کی ریاست تھی اس کو ڈیوڈ کوریڈور کے نام سے کیا جاتا ہے۔ کبھی ابراہیم اکارڈ کی بات کی جاتی ہے کہ جس میں تینوں مذہب کے لوگ جو ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، اور شامل ہو بھی جانا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے بہت سارے گروہ جو ہیں اس ابراہیم اکارڈ میں شامل ہوں گے، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ اب ڈیوڈ کوریڈور سامنے آیا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی آواز اٹھی ہے وہ استنبول سے اٹھی ہے، جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ وقت اب قریب آنا شروع ہو گیا ہے۔ نیٹو جیسا ادارہ موجود ہے جس میں شاید اس وقت 40 سے اوپر ممبران موجود ہیں، اس نے 80 کے قریب جانا ہے، اور استنبول سے جو طیب رجب اردوان ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کر دی ہے، اور اس وقت ترکی کا میڈیا جو ہے وہ بار بار پکار رہا ہے تمام مسلم آبادی کو کہ یہ ایک سازش ہے شام کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی، اور اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہوگا وہ جنوب میں درود قبائل کے پاس ہوگا۔ اب درود قبائل کیا ہیں؟ یہ اسماعیل درزی جو ہے یہ اس کے بنایا ہوا ایک گروہ ہے جو کہ جولان کی پہاڑیاں اور پھر شام کا مختلف حصہ اس میں شامل ہے، اور ان کی سب سے بڑی وفاداری یہ ہے کہ یہ اسرائیل فوج میں بھی شامل ہے۔ اچھا، یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں جی، اور واحدون یا اخدون ان کا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ احد کی جو عبادت ہے اس کو کرتے ہیں، اس کے نیچے وہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، اور خود کو یہ مسلمان بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ جو ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل چاہتا ہے کہ ان کی ایک الگ سے ریاست بنا دی جائے۔ اس کے بعد اسرائیل چاہتا ہے کہ شمال میں، جس کا میں نے ابھی عمق کا ذکر کیا تھا، دامک اس کو بھی کہتے ہیں، عمق بھی کہتے ہیں، اس کے اور بھی نام ہیں میدان کے، وہاں تک ایک کرد ریاست قائم کر دی جائے، اور یہ کرد ریاست جو ہے یہ ترکوں کے خلاف ہے۔ یہاں پہ کرد جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ترکی سے آزادی حاصل ہو جائے، اور ان کی ایک باقاعدہ موومنٹ ہے، ایک طرف درود ہیں ایک طرف یہ ہے۔ اس کے بعد سینٹرل شام میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ سابق جو حافظ الاسد کے حامی گروہ ہیں ان کا قبضہ کرایا جائے، تو اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احمد بن شرح جو ہے وہ کہاں تک محدود ہو جائے گا، یعنی وہ پلان ہے چوتھے حصے تک، اور یہ اسرائیل کا خواب ہے، اور اس خواب کے جو مجھے نظر آتی ہے گو شاید ابھی وہ حدیث آنے کا وقت تو مکمل نہیں ہوا، کیونکہ نیٹو کے اراکین کم ہیں، ابھی 80 نہیں ہوئے، 80 جھنڈے آنے ہیں اور یہ نکلیں گے وہاں پہ۔ یہ میدان آج بھی موجود ہے،
اور اتنی بڑی فوجوں کے لیے موجود ہے، یعنی یہاں پر ابھی بھی 11-12 لاکھ کی فوج کو جو ہے ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ لک و دک علاقہ ہے، اور یہ کوئی صحرا کا علاقہ نہیں ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے جی، اچھا، شمال میں ہے، اور جہاں کرد آباد ہیں یہ پہاڑی علاقہ ہے، لیکن یہ میدان جو ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ وہاں پر موجود ہے، اور اس پر ساری کی ساری لڑائی ہونی ہے، اور ابھی جو ترک ہیں وہ آگے۔ مجھے عادل صاحب، میں کیونکہ ایک عام سا مسلمان ہوں، اور آپ ہمیشہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں جو مجھے تنگ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان، ایران اور ترک اور افغانستان، یہ 4 فوجوں کا ایک سپہ سالار، بالکل اللہ تعالیٰ عزت دیں۔ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ آصف منیر جو ہیں شاید اس فوج کی قیادت کریں گے جو فوج جو ہے اس سارے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو ناکام بنائے گی، انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ 4 ممالک اگر مل جاتے ہیں تو وہ جو ہے کہ یہ ایک ایسا گروپ یا ایسا اتحاد بنے گا جس کا کوئی اس پورے خطے کے اندر یعنی ایشیا کے اندر کوئی اس کا جواب نہیں ہوگا۔ بالکل، تو یہ ایک میری طرف سے ہی ہے، میں اپنی طرف سے کر رہا نہیں، ہوں۔ لیکن جو یہ ٹھیک ہے آپ کی طرف سے ہے، لیکن جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں ہیں وہ صورتحال تو ایسی بن رہی ہے کہ شاید یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ امام کے آنے کا شاید ابھی وقت نہیں ہے، لیکن امام کے چاہنے والے تو موجود ہیں، امام کے پیروکار وہ ہمیشہ سے موجود رہیں گے، اور جو کہا جاتا ہے کہ خراسان سے فوجیں نکلیں گی کالے جھنڈے لے کر، یہ پوری حدیث پڑھنے والی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ اور خراسان کا علاقہ جو ہے یہ ایران، افغانستان اور پاکستان اور ترکی کا اوپر والا علاقہ جو ہے اس سارے کو مل کر یہ خراسان تھا۔ یہ کسی زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو ایران کا یہ پورا علاقہ جو تھا خراسان کہلاتا تھا، جس میں سے یہ فوجیں آنی ہیں، کالے جھنڈے ہوں گے، یہ ساری اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ لیکن فی الوقت جو ہے گریٹر اسرائیل کی آپ نے بات کی، 4 حصوں میں شام کو تقسیم کرنے کی بات کی، اور شام کے علاقے پہ نظر رکھیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے، یہیں پر دجال نے اپنے دجالی فوجوں کے ساتھ نکلنا ہے، اور یہیں پر حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، جن کے نیچے مسلمان جو ہیں لڑیں گے دجال کی فوجوں سے، ان کو شکست دیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسرائیل کے بھی نوٹس میں ہیں۔ اسرائیل اس سے پہلے جو کیونکہ وہ دجال کا میزبان ہوگا، اس لیے وہ مسلم دنیا کو بہت ہی کمزور کرنا چاہتا ہے، اور خاص کر وہ شام کے 4 حصے تقسیم کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہاں پر جو وامک کے میدان پہ یا دامک کے میدان پہ یا امک کے میدان پہ، اس کا بہت سارے نام ہیں، وہاں پر جو جنگ ہو اس میں مسلمان بہت کمزور ہوں۔ ہم سے بہتر ہسٹری وہ لوگ جانتے ہیں، ہم سے بہتر وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس دجالی مسیح موت کا جو ہے وہ کس طرح سے استقبال کرنا ہے، کس طرح سے سپورٹ کرنا ہے۔ اس کو پھر ایسے لے سکتے ہیں نا ہم کہ تبھی مشرق وسطیٰ کے ایک کے بعد ایک اسلامی ملک پر حملہ کیا جا رہا ہے، اسے کمزور کیا جا رہا ہے، اور یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے دجال کے لیے۔ دیکھیں یہ آپ اس کو ابراہیم اکارڈ کہیں یا ڈیوڈ کوریڈور کہیں، اس کا نام کوئی بھی رکھیں، اصل میں اسرائیل میں موجود بنی اسرائیل جو ہے وہ اس بات پر قائل ہے کہ ان کے مسیح موعود نے آنا ہے، اور اس کو ہم نے ایک تخت پہ بٹھانا ہے۔ اب یہ تخت کہاں پہ ہے؟ یہ بھی برطانیہ میں ہے۔ اس تخت نے واپس آنا ہے، اور اس تخت پہ جو ہے انہوں نے اس کی تاج پوشی کرنی ہے ان کے خیال میں، اور ہمارے خیال میں یہ ہے کہ حضرت جو ہیں امام مہدی علیہ السلام وہ آئیں گے، اور ان کی مدد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے۔ اور جنگ کہاں پہ ہوئے گی؟ جنگ ہوگی شام میں۔ تو میں نے آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ شام کے علاقے پہ نظر رکھیں، یہ بڑا اہم ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ اس پر ویلاگ کر رہے ہیں، شام کو 4 حصوں میں تقسیم، وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم ذرا سا اس کو اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلامی کتابوں کے مطالعے سے دیکھیں تو یہ بہت اہم مومنٹس ہیں۔ اس وقت ترکی میں طیب اردوان کا ہونا، ایران کا اسرائیل کو ہرانا، بھارت کو پاکستان کا ہرانا، اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کا بحال ہونا ایک بڑے فوجی اور عسکری اتحاد کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ ان 4 ممالک میں جو سپہ سالار پوری دنیا کی نظروں میں ہیں وہ حافظ آصف منیر ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے،
اور انشاءاللہ تعالی گریٹر اسرائیل کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہ کسی بھی نام سے ہو اس کو کبھی ہم کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ عامر بھائی، جی بالکل گریٹر اسرائیل اور شام کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا جو منصوبہ ہے نیتن یاہو کا، وہ منظر عام پر آیا اور عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔